بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں ایک چمچ چینی پر ایک ایسا خاص وظیفہ جسے کرنے کے بعد آپ کے جو کام سالوں سے پورے نہیں ہو رہے ایک دن میں پورے ہو جائیں گے۔ آج ماہ رجب کا خاص دن ہے۔ اس دن جو بندہ سالوں سے رزق کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، جسے کوئی خوشخبری نہیں مل رہی، لاکھوں کوششوں کے باوجود کامیابی بھی نہیں مل رہی ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کر لیجئے۔ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیاں پائی جاتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہر عمل کا فائدہ 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، کوئی بات منوانی ہے، اپنا مقصد پورا کروانا ہے تو رجب کے مہینے میں آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کر لیجئے۔ ایک چمچ چینی پر یہ پڑھ لیجئے، جس مقصد کے لیے پڑھو گے ایک دن میں پورا ہو جائے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد از جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کی خاطر وظیفہ کریں، یہ عمل کرنے کے بعد اللہ پاک غیبی خزانوں سے مدد عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، سماجی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، قدرتی پریشانیاں، کئی قسم کی سیرو و دینیاوی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکل و بیماریوں، مصیبتوں اور غموں اور دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مراد پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتی ہیں، تقدیر بن سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں بتاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اللہ واحد والا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ جیسا کہ خود اللہ پاک کا کلام اس کی گواہی دیتا ہے۔ ترجمہ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ آج کا دشمن نظر بد اور حسد سے مار دیتا ہے، جن سے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا۔ امیری سے آج غربت میں جی رہے ہیں، لیکن اللہ پاک پر یقین رکھیں، جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، خود اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جہاں ایک مومن کا یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کی مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ ہی دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنا بند ہو جاتی ہے، اور دین اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے تو وہ ہماری کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج ماہ رجب کے اس بابرکت دن کا خاص وظیفہ کیجیے۔ ایک چمچ چینی پر یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات دور کر دیں گے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج ماہ رجب کا یہ بابرکت دن لاپرواہی میں گزر گیا تو پورا سال ٹھوکریں کھانا پڑے گی، پورا سال لوگوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنا ہے، پورے سال کا رزق مل جائے گا، پورے سال میں رب کی حفاظت میں رہو گے، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ جو بندہ پورا سال کامیاب گزارنا چاہتا ہے اور اللہ کی رحمت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، یوں تو تمام دن، تمام رات، لمحات سب اللہ کے ہیں، مگر نسبت کی وجہ سے کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر، کچھ راتوں کو دوسری راتوں پر، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت خود خدا اور اس کے رسول پاک نے دی ہے۔ ماہ رجب المرجب شریف کی بھی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں ماہ مقدس ہے۔ رجب دراصل ترجیب سے مشتق ہے، اس کے لغوی معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو سب سے تیز بہاؤ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت الہی کا نزول ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں پر انوار و تجلیات کا فیضان عام ہوتا ہے۔
رجب کو اسم بحرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں نہ کسی فریادی کی آوازیں سنی جاتی تھی اور نہ ہتھیاروں کی۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور اس ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ صفین ہوئی۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو رحمت کونین کو معراج کا شرف اعظم بھی حاصل ہوا، جس میں آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ فرمایا اور بارگاہ الہی میں حاضری دے کر عجز و انکسار کا تحفہ پیش فرمایا، اور اسی رات نماز تحفہ معراج کی صورت میں عطا ہوئی۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن پاک نے محترم کہا ہے اور بہت سی احادیث اس ماہ کی فضیلت میں آئی ہے۔ ناظرین کرام، رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور یہ پاک پانی دودھ اور شہد اس نہر سے وہی پیے گا جو اس ماہ مبارک کے روزے رکھے گا۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان میری امت کا ماہ مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان کر دو۔ مگر جب رجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور پاک کی فضیلت دوسرے انبیاء کرام پر ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کے بندوں پر ہے۔ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہے، رے جے بی۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، اور بے سے مراد بلائی و احسان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی: رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعۃ المبارک کی رات، دونوں عیدوں کی رات، یعنی وہ رات کے صبح کو عید ہو۔ اور اللہ تعالیٰ 4 راتوں کو بلائی کی مہر لگاتا ہے: عید قربان کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ حضور پر نور آقائے دو جہاں کا فرمان ذیشان ہے کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی کہ جب ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند رات کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ سن لو، توبہ کا مہینہ اور ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اس رجب میں جو ایک روزہ رکھے گا اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے گا تو روزہ دار اور وہ جو دن اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی مکمل پرہیزگاری کے ساتھ اس ماہ ایک روزہ بھی رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ کی بہت فضیلت و برکات ہے کہ قلم بند نہیں کی جا سکتی۔ اللہ خود فرماتا ہے جو ماہ رجب میں میری عبادت کرتا ہے میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی 15 رجب کو 10-12 بار سورہ فاتحہ پڑھے 15 رجب کو 10 بار سورہ فاتحہ پڑھے اور اس دوران کبھی کسی سے بات چیت نہ کرے تو گویا اس نے روئے زمین کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خیرات کیا، اور جس نے 12 رجب کو 1 بار سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آبپاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم کی آگ اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا آسمان زمین سے دور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور ایک ماہ ہے، اور چھٹے آسمان پر اس ماہ کے 30 دن لکھے ہوئے ہیں۔ جو کوئی اس ماہ میں ایک روزہ رضائے الہی اور ثواب کے لیے رکھے تو وہ روزہ اس کے قبر کے عذاب کو کم کر دے گا، اور جو کوئی اس ماہ 14 روزے رکھے تو روزے قیامت اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جو کوئی اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ جو رجب کے پورے ماہ میں روزے رکھے گا تو اس بندے کے لیے خدا فرماتا ہے کہ عذاب قبر نہیں دوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 27ویں رجب کو روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی مقدس یوم ہے کہ جب پہلی بار آقا پر وحی نازل ہوئی، اسی سال اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، اور اسی رات نماز کا تحفہ امت رسول کو خدا نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اسی سال مر گیا تو درجہ شہادت پائے گا۔ تو اس دن کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اس دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں جب آپ کو وقت مل جائے۔ یہ وظیفہ کیجیے رات کو 9، 10، 11، 12 بجے جائے، اور عورتیں خاص عام میں بھی کر سکتی ہیں۔ 1 چمچ چینی لے کر
باوضو مصلے پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 7 بار 11 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کسی سے بھی اپنی کوئی بات منوا سکتے ہیں۔ دنیا کے ہر اس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں جو سالوں سال سے پورا نہیں ہو رہا۔ آج یہ وظیفہ کیجیے، ایک دن میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ چینی پر اس چیزوں کو پڑھنا ہے۔ شروع کیجیے، آپ نے 121 بار یا باسطو کو پڑھنا ہے، اور جب آپ پڑھ رہے ہو تو ذہن میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں ہو، مسائل و معاملات ہوں یا جہاد کے موقع پر، مومن دعا کے ذریعے ہی اللہ پاک کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ ماہ رجب کا یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور جب اس قبولیت کے مہینے میں یہ خاص وظیفہ کر کے دعا مانگیں گے تو میرے رب اتنا نوازے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ رب نے ایک دن میں تقدیر بدل دینی ہے۔ آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت اور برکتوں کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو 1 چمچ چینی پر اول و آخری 11 بار درود پاک کے ساتھ 121 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو توجہ اور دھیان سے کرنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے کہے کہ اس سے کامیابی دے دو۔ یہ اتنا تڑپ کر مانگ رہا ہے۔ صرف اور صرف 121 بار پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر پانی پر پھونک مار دیجیے۔ عمل مکمل ہو گیا۔ وہ اس چیز کو کسی بھی طرح سے اس بندے کو کھلا دیں، کسی بھی چیز میں ملا کر، یا جیسے آپ کو آسان لگتا ہے۔ جو لوگ رزق حلال میں برکت کے لیے یا کسی بھی ناممکن حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہاں چینی کو کسی کھلی جگہ میں پھیلا دیں جہاں پر چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا لیں۔ یہ ہے جیسے ہی اللہ پاک اس کو دیکھے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ کو ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ انسان بے صبرا ہے، مصیبت آتی ہے تو آ جاتا ہے اور رب سے مدد مانگنے کی بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو کیا جاتی ہے، اور وہ دوسروں کو بھی غیر اللہ کی طرف جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پر جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ قبر پر سوال کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں قبر والے نے دیے ہے، یہی تو اللہ ہی ہے۔ چاہے آپ جائز طریقے سے مانگے یا ناجائز طریقے سے، فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخشش دیتا ہے، اور ناجائز طریقے سے مال کبھی اللہ دیتا ہے، بدلے میں اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتی بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی عزت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مولویوں نے دیا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج کا خاص وظیفہ کسی بھی صورت مت چھوڑے۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے خلوص دل سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت فائدہ ہوگا اور اللہ پاک رحم کریں گے۔ درود شریف یا باسطو اور اس کے بعد جو بتایا، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ ضرور کریں۔ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔